پاکستان کے اندر ایک عجیب سا پتلی تماشا لگا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عجیب قسم کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلے عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے شاہد افریدی کو لانچ کیا گیا، پھر اس کے بعد جواد احمد کو لانچ کیا گیا، فیض الحسن چوہان جیسے لوگوں کو جناب متعارف کروایا گیا، ان کو سوشل میڈیا پر اور پاکستانی نیوز چینل جو تھے ان پر بٹھایا گیا تاکہ کسی طریقے سے عمران خان کی سیاست کا جو بوریا بستر ہے وہ گول کیا جا سکے، اس کی سیاست کو ختم کیا جا سکے۔ جب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ان سارے کاموں کو کرنے کے بعد ناکام ہوئی تو اس کے بعد جناب اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سیاست کو ختم کرنا یا اس کی سوشل میڈیا ٹیم کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں۔ اس کے بعد جناب بالکل اسی فلم کا ٹیلر جو 2 تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے شروع کیا، حکومت نے شروع کیا، مسٹر پتلو کو لانچ کیا۔ پھر مسٹر پتلو کو لانچ کرنے کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو لگا کہ مسٹر پتلو بھی کسی کام کا نہیں ہے، اس کے بعد جناب پھر مسٹر پتلو کے بعد انہوں نے جناب جو ڈکی بھائی تھے اس کو اریسٹ کیا، اس کے خلاف بہت بڑی جو ہے وہ کاروائی شروع کی، اس کو 100 دن حراست میں رکھا، اس کو زدوگوب کیا، اس کے اکاؤنٹ کو جناب بلاک کیا گیا، اس کے خاندان والوں کو پریشان کیا گیا، اس کو پریشان کیا گیا جناب۔ پھر اس کو بہت سارا جو ہے وہ جناب جیل کے اندر ہراسمنٹ بھی اس کے ساتھ کی گئی، سزا بھی دی گئی، اس کے اوپر تشدد بھی کیا گیا اور اس کو اس بات پر منایا گیا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں یا حکومت کے حق میں بیان دے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ پھر سوشل میڈیا پر آ کر اس نے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بیان دیا اور جناب بگ بردر کا نام لیا۔ بگ بردر اس کے 100 منٹ کے جو اس کی 100 دن کا سزا تھی یا 1 گھنٹے کا جو ولاگ تھا اس میں جو سب سے اہم کردار تھا وہ جناب بگ بردر نے کیا۔ جو پاکستان کے عوام ہے یہ ماننے کو بالکل تیار ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جو ڈکی بھائی کے ساتھ ہوا وہ حقیقت پر مبنی ہے یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے۔ یہ سب فرضی گھڑی ہوئی ایک ناکام فلم کا ٹریلر ہے۔ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا جاتا تھا، ان کو سزائیں دی جاتی تھی، تشدد کیا جاتا تھا، پھر اسے ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب ان کا بیان قلم بند کروایا جائے، ان کا بیان کارڈ کروایا جائے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی سیاست سے علیحدہ کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا جو بیان ہے وہ جناب ڈکی بھائی سے دلوایا گیا، اس کو مجبور کیا گیا۔ اس بیچارے کا جو آپ نے دیکھا کہ بٹکوین میں جتنی بھی پیسے تھے اس کے 9-10 کروڑ وہ بھی نکلوائے گئے، اس کا پاسپورٹ، اس کا جناب اکاؤنٹ وغیرہ سب جو ہیں وہ اس وقت سیل کر دیے گئے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں، بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اب وہ مجبور ہے، وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن جب اس کو موقع ملے گا وہ پاکستان سے باہر ضرور جائے گا۔ میں بات کر رہا تھا مسٹر پتلو کی، مسٹر پتلو کے بعد جناب اب رجب بٹ کی باری آئی ہے کہ رجب بٹ کو جو ہے وہ UK سے، برطانیہ سے جو ویزا ہے اس کا وہ جناب ایکسٹینڈ نہیں ہوا، اس کا ویزا منسوخ کر دیا گیا ہے اور جناب وہ فلائٹ پکڑ کر پاکستان آ رہے ہیں رجب بٹ۔ اب جو مسٹر پتلو نہ کر سکا جو ڈکی بھائی، کیونکہ ڈکی بھائی کا جو بیان تھا پاکستان کی عوام سے ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب جتنے بھی سوشل میڈیا پر لوگ کام کرتے ہیں ان کے فالوور ہیں، لاکھوں میں فالوور ہیں، ان کے جناب جو گرد گھیرا ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا پر جو عمران خان نے ایک جال پھیلایا ہوا ہے جس کو ڈیجیٹل دہشت گرد بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ڈیجیٹل دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جائے، جس کی وجہ سے مسٹر پتلو کو اور جناب اس کے بعد جناب رجب بٹ کو اور بہت سارے لوگوں کو لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈکی بھائی تو خیر ناکام ہو گئے، لوگ اگر اس کا ولاگ دیکھ رہے ہیں تو صرف اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں میں اس کے فالوور ہیں، لاکھوں میں اس کے سبسکرائبر ہیں، یوٹیوبر ہے، بہت بڑا یوٹیوبر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی جو پہلی 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے وہ کئی ملین پر پہنچ چکی ہے، کئی ملین پر جا چکی ہے۔
اب رجب بٹ جو ہے اس کو پاکستان لایا جائے گا, اس کو جیل کے اندر رکھا جائے گا, وہ اس سے بھی یہی بیان ہے وہ دلوایا جائے گا جس طرح جناب ڈکی بھائی نے دیا, اور بالکل اسی طرح کا بیان جو ہے وہ جناب یہ جناب رجب بٹ دے گا. اور اسی طرح جو دوسرے یوٹیوبر ہیں جو مختلف ملکوں کے اندر, یورپ کے اندر بیٹھے ہیں یا UK کے اندر بیٹھے ہیں, بالکل اسی طرح ان کو پاکستان لایا جائے گا. ایک خوف کی جو لہر ہے, ایک خوف کی فضا جو ہے وہ قائم کی جا رہی ہے تاکہ جو پاکستان سے باہر چھوٹے بڑے یوٹیوبر بیٹھے ہیں ان کو ہراساں کیا جائے, ان کو خوف میں مبتلا کیا جائے کہ اگر ہم اس طرح کے یوٹیوبر کو لا سکتے ہیں تو آپ کو بھی لانا ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ جن یوٹیوبروں کو پاکستان کے اندر لایا گیا ہے یا ان کو لانچ کیا گیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے میں کتنا کردار ادا کرتے ہیں. میرے نزدیک جناب حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ان یوٹیوبرز کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر کوئی سب سے بڑا نیٹ ورک اس وقت پھیلا ہوا ہے تو وہ عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم کا ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر کسی بھی, آپ امریکہ کو لے لیں, چائنا کو لے لیں, رشیا کو لے لیں, انڈیا کو لے لیں, جس ملک میں بھی آپ چلے جائیں, سوشل میڈیا اگر اس وقت طاقت ہے, سب سے بڑی طاقت ہے, تو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے, عمران خان کے پاس ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کے ہی نہیں دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر شخصیت ہے, دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور جناب ایک شخصیت ہے. یہ دنیا بھی مانتی ہے, یہ پاکستان کی عوام بھی مانتی ہے. بہرحال سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا مقابلہ کرنا بالکل ناممکن ہے. میں اپنے بہت سارے بلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ عمران خان جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ڈیل نہیں ہوگی اس وقت تک عمران خان کو جیل سے رہا نہیں کیا جائے گا. اور میں نے یہ بھی کہا کہ ایک عمران خان کے اوپر بہت اہم کیس ہے GHQ حملہ کے, جس میں عمران خان نامزد ہے. ہو سکتا ہے عمران خان کو اس کیس کے اندر 5 سال 10 سال یا ہو سکتا ہے عمر قید کی سزا بھی ہو, کیونکہ وہ ایک واحد کیس ہے جو اس وقت عمران خان کے بالکل سر کے اوپر خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے, عمران خان کی بہنوں کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک میز پر آ کر مذاکرات کریں. اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے جو ہے وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. ایک بات میں PTI پر بھی واضح کرنا چاہتا ہوں, جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں ان پر بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کی قوم ہے, پاکستان کی عوام ہے, کبھی بھی کسی صورت میں اپنی جو فوج ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتی, کیونکہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کی جتنی بھی حمایت ہے وہ فوج کے حق میں ہے, فوج کے ساتھ ہے. کبھی بھی پاکستان کی عوام جو ہے وہ فوج کے مخالف نہیں جا سکتی. آپ نے انڈیا کی جنگ میں دیکھا, افغانستان کی جنگ میں دیکھا, فلسطین کے معاملے میں دیکھا, چند جو جرنیل ہیں اس کے مخالف تو جا سکتی ہے پاکستان کی عوام, لیکن جو پاکستان کی 8 10 11 12 لاکھ فوج ہے اس کے خلاف کبھی بھی نہیں جا سکتی, کیونکہ فوج ہماری شان ہے, ہماری آن ہے, ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. وہ نوجوان جو دن رات سرحدوں پر بیٹھ کر ملک کی یا ملک کی عوام کی حفاظت کرتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ, اور میں سمجھتا بھی نہیں, میری بھی حمایت جو ہے وہ سرحدوں پر جو بیٹھے ہیں نوجوان ان کے ساتھ ہے, اپنی فوج کے ساتھ ہے, اور جو پاکستان کی عوام ہے اس کی بھی جو حمایت ہے وہ فوج کے ساتھ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی ووٹر سپورٹر ہیں ان کی بھی حمایت جو ہے وہ پاکستانی فوج کے ساتھ ہے. لیکن جو ایک چند جرنیل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات خراب ہو گئے ہیں, جنہوں نے جناب وہ ایک مکمل طور پر سیاست کا اکھاڑا بن چکا ہے اس وقت. اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو چند جرنیل ہیں اس وقت اداروں کو ہائی جیک کر لیا ہے. سیاستدان جو بالکل اس وقت بیکاری بن کے رہ گئے ہیں, وہ سمجھ لیں کہ ان کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیا گیا ہے کہ جب اس پٹے کو کھینچا جائے گا تو ان کو اجازت ہوگی کہ وہ جتنا جلدی چاہے بھونک سکتے ہیں, جدھر مرضی چاہے, جس طرح گدھے کے جو ہیں وہ جناب گلے میں وہ ڈال دیا جاتا ہے رسا کہ جدھر چاہے اسٹیبلشمنٹ اس کو موڑے گی تو اسی سائڈ پر وہ مڑیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے.
بہرحال جو اب یوٹیوبروں کو لانچ کیا جا رہا ہے وہ کسی صورت بھی عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم یا عمران خان کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو اس معاملے میں شکست ہوئی ہے، بالکل اسی طرح جناب یہ جو یوٹیوبر ہیں جن کو لانچ کیا جا رہا ہے ان کو بھی اسی طرح ہی شکست ہوگی.